تو میرے کو یہ سوال پوچھنا ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، میں بہت بیمار تھا اور میں نے بہت اپنا علاج کرایا، لیکن میرے کو کچھ فرق نہیں پڑا. تو میرے کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا کر کے یہ بات کو میں بہت سوچ رہا تھا. تو مجھے معلوم پڑا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایریا میں گوشت کھانے کے لیے منائی ہے. تو تھوڑے دن کے بعد میں چتا کیمپ میں آیا. چتا کیمپ میں آنے کے بعد میں جو بچپن سے جو کھاتا تھا وہی چیز کو میں ریپلے کیا اور میری حالت سدھر گئی. میرا 16 کلو وزن کم تھا جو بعد میں لیول میں آ گیا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو، یہ سوال میرے لیے یا غیر مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہے، اسپیشلی میرے عورت کے لیے. یہ اس کے لیے کیونکہ اس وقت وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے. میں تو آج اسلام قبول کرنے والا ہوں. تو میں میری عورت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں ایک بار پہلے لیکچر میں سنا تھا کہ انسان کا جو دانت ہوتا ہے وہ دانت کی جو رچنا کی گئی ہے وہ گوشت کھانے کے لیے بھی ہے. اور میرے بھائی نے، میرے دوست لوگ نے ابھی بولا میرے کو کہ 2 دن پہلے آپ کے لیکچر میں آپ نے بولا تھا اسلام ہم کو یہ نہیں بولتا کہ گوشت ہی کھاؤ تم. سمجھے آپ؟ پرسوں کے دن میں میرے شاید بولے تھے کہ گوشت مہنگا ہوا ہے، آپ سبزی بھی کھا سکتے ہو. تو میرے کو یہ بولنا ہے کہ میری عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اسے چھپ چھپ کے گوشت کھاتا ہوں جو میرے کو کھانا ہی ہے ہر حال میں، کیونکہ وہی میری باڈی کے ساتھ لیول کرتا ہے. تو ہاں، کیونکہ میں ویسا بچپن سے میں ہوں ویسا ہی. لیکن میری عورت ہینڈیکیپٹ ہے میری عورت، اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسلام دھرم لے آپ کی بات سن کے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بولیے آپ کہ آپ اسلام دھرم قبول کر رہے تو آپ کو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں. میں نے تو ابھی تک کبھی زبردستی کیا نہیں ہے اور آگے بھی کروں گا بھی نہیں. تو میرا سوال ذرا زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ گیا ہوں میں بھائی صاحب، سمجھ گیا ہوں. زیادہ ہے لیکن سمجھ گیا ہوں. مجھے عادت ہے لوگ سے سوال سننے کی، اور جتنا کٹن سوال اتنا مجھے مزہ آتا ہے. بالکل. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے نہ گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے، گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے. پھر چیتا کا میں گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں سر، ایکچولی میں دوسری چیز کی وجہ سے ویک ہو گیا تھا. لیکن میں جو میری خوراک تھی وہ میرے کو نہیں مل رہی تھی وہاں پہ. میں انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کروں گا، پھر آپ کو مل جائیں گا انشاءاللہ. میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں، اور میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. میں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کے علاوہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. بھائی صاحب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو چکے تھے اور گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے پھر سے ریکوری نہیں ملتی تھی. جب چیتا کیمپ میں آئے تو گوشت کھانے لگے اور ریکور ہو گئے، اور 13 کلو اس کا وزن بھی بڑھ گیا ان کا. اور وہ گوشت کھانے کی عادت ہے بچپن سے، کیونکہ گوشت کے اندر میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کمپلیٹ فوڈ ہے. جسم کے اندر امائنو ایسڈ کی ضرورت لگتی ہے 23 امائنو ایسڈ کی، جس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں خود پیدا نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں اسینشل امائنو ایسڈ. اور یہ خوراک میں لینا، اپنے کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ میں کمپلیٹ پروٹین سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اب جب فلیش کھاتے، گوشت کھاتے، اس میں 8 امائنو ایسڈ موجود ہے جو ویری گڈ پروٹین ہے. پورے جواب کے لیے انشاءاللہ کل میری تقریر ہے جس میں میں یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹیل میں جواب دوں گا. لیکن آپ کا مین سوال تھا، آپ کا پہلے سوال کا جواب دوں گا اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سوال 1 2 بعد میں قطار کے پیچھے پھر آپ واپس آ سکتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم کو میں اجازت ہے 1 کے بدلے 2، 2 کے بدلے 3، ابھی 3 کے بدلے 4 تو باقی لوگ بولیں گے ناانصافی ہے. وہ مسلم کو برین ہیمریج ہو گیا تھا کل، بولا مجھے موقع نہیں دے رہے. وہ ہمارے آگے ہی تھے، آپ کے آگے تھا. دیکھو آپ کو موقع ملا، ان کو نہیں ملا. برین ہیمریج تو نیورو سرجن کو بلانے پڑے گا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اب اسلام سے انشاءاللہ پرسن ہیں اور آپ قبول کرنا چاہتے. آپ ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتے آپ کے بیوی سے کہ نان ویج
खाना गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। बिल्कुल। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आम तौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी इंसान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। और मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बन गए तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने के वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है कि सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करो। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देती है आदमी को निजात। हजारों सिजदे से देता है आदमी को निजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता हूं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है। जी हाँ। मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ, साजिद। लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूंगा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि जिंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और जिंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी जिंदगी गुजारा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे जिंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए। मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है, हम दुआ करें उनकी जिंदगी में तकलीफ ना आए। मैं दुआ करूं। आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम कदम। आमतौर पे इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाजत नहीं है क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके खानदान के बारे में।
تو آپ کو سرنیم وہی رکھنا ضروری ہے. اچھا آپ بدلنا چاہے تو بھی مت بدلیے. اچھا. آپ اپنا نام بدل سکتے ہیں لیکن سرنیم مت بدلیے. میرا جو لڑکا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب باقی لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں جی. آپ چاہتے ہیں آپ کے مشکل دور ہو تو دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں لوگ سے. آپ سوال پہ سوال کریں تو دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں دیں گے نا. برابر کہ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کو آسان بنا, لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ تکلیف نہ آئے. یہ کہوں گا کہ جو آپ کے آخرت کے حق میں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی تکلیف کبھی بھی نہیں دے گا جو آپ وہ تکلیف اٹھا نہ سکے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پھر بھی ہم دعا کرتے یا رب ہمیں اتنی تکلیف نہ دے جو ہم برداشت نہ کر سکے, کیونکہ ہم اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی مشکلات نہیں دیتا, اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ اٹھا نہ سکتا. لیکن انسان خود اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے, اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال دیتے کہ انہیں مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جو وہ نہ اٹھا سکے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اگر تکلیف آپ کی زندگی میں ہے, آپ انشاءاللہ اس تکلیف میں سفلتا پائیں گے اور آخرت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا. Hope that answers the question.